25 مارچ اور 10 اپریل کے درمیان ہمارے پاس بڑی قیامت گزری اکیڈمی میں. تو یہ جو ہمارے 4 دوسرے بنگالی ساتھی تھے انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ یہاں نہ رہیں، ایڈمنسٹریشن کی اس کی تیسری منزل پر آپ کو چھپا دیتے ہیں، آپ وہاں رہیں. وہ بندوقیں لے کر 303 ہماری فیور میں دریا کے کنارے آ گئے اور اس کو دھمکی دی اگر تم نے اب ایک قدم آگے تو ہم یہاں سے اڑا دیں گے. جب دریا کے کنارے لے گئے تو چاند تھا، ہلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی، تو ہم نے لاشیں دیکھیں. ہم نے کہا انہوں نے یہاں ہمیں کچھ کرنا ہے. جب ہم پولیس ٹریننگ کے لیے گئے نا، میں جنوری 1971 میں وہاں گیا تھا، تو ہمارے 5 ہم پولیس آفیسر تھے ویسٹ پاکستان سے، 4 ایسٹ پاکستان سے. تو ہماری پولیس کا جو پولیس سروس پاکستان کی اکیڈمی تھی وہ راجشاہی میں تھی. یہ انگریزوں کی 2 بڑی کوٹھیاں تھیں دریائے پدہ کے کنارے، اس کو انہوں نے اکیڈمی، انگریزوں کے زمانے کی پولیس اکیڈمی وہاں تھی. تو میں وہاں چلا گیا، ہم 2-3 مہینے گزارے. تو وہ 25 مارچ کا واقعہ ہو گیا، مجیب الرحمان کا بغاوت ہو گئی ہے نا، آپ کو پتہ ہے. جب ان پر انہوں نے ان کو حکومت تو نہیں دی بلکہ ان کے اوپر وہ کر دیا نا، بریک ڈاؤن کیا نا پارٹی پر، تو وہاں بغاوت ہو گئی. تو یہ 25 کا واقعہ تھا اور 10 اپریل کو ہمیں 25 مارچ اور 10 اپریل کے درمیان ہمارے پاس بڑی قیامت گزری اکیڈمی میں، کیونکہ ٹوٹلی بنگلہ دیش میں بغاوت ہو گئی تھی. مجیب الرحمان نے الیکشن جیتا تھا، اس کو حکومت نہیں دی گئی، جو کہ غلطی تھی، ٹیکنیکل سیاسی غلطی تھی. تو ارد گرد کافی قتل و غارت ہوئی. راجشاہی میں ڈی سی اور ڈی آئی جی مارے گئے. ہمارے ایک بہت بڑا وہ کیڈٹ کالج تھا، اس کا پرنسپل مارا گیا. ہماری جو اکیڈمی تھی اس کا انچارج تھا عبدالخالق، ڈی آئی جی، بنگالی تھا. اور ایک نمبر 2 تھا، ایک بدھسٹ تھا، وہ بدھ مذہب کا تھا، جو وائس پرنسپل تھا. 3-4 دن تو ہم اپنی اکیڈمی میں رہے جو تھی. ہماری اکیڈمی جس میں ہم تھا، میس وغیرہ بھی تھا، رہتے بھی تھے. اور ایک جو دوسری بلڈنگ تھی وہ عبدالخالق صاحب پرنسپل کی تھی. اور باقی اور جو پڑھائی کے لیے بلڈنگ تھی 2-2 3-3 4-4 منزلہ جو بعد میں بنائی گئیں. تو یہ ہلا گلا ہوا. تو ایک دفعہ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آیا اور اس نے ہمیں اغوا کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہمارے 4 دوسرے بنگالی ساتھی تھے انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ یہاں نہ رہیں، آپ کو جو اندر بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا ایڈمنسٹریشن کی، اس کی تیسری منزل پر آپ کو چھپا دیتے ہیں، آپ وہاں رہیں. تو ہم اپنا تھوڑا سا سامان لے کر وہاں چلے گئے. پھر بھی ہم سنتے رہے کہ کچھ لوگ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اغوا کر لیں یا مار دیں. بیکاز ہم بچے اس لیے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ جو تو اکیڈمی کے ارد گرد سٹاف تھا نا، جو بھی ارد گرد جو وہ جنہوں نے گائے پالی ہوئی تھی، جو خوراک دیتے تھے، جو لیبر جن کی امپلائڈ تھی اکیڈمی، وہ ہماری فیور میں تھے. بیکاز وہ دیکھتے تھے کہ یہ اگر ختم ہو گیا تو ہمارا کھانا پینا ختم ہو جائے گا. تو وہ ہمارے خلاف نہیں تھے. جو اکیڈمی کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے نا، جن کے بندے آ کے اکیڈمی میں کام کرتے ہیں نا، بہت سارے کام ہوتے ہیں. کوئی اردلی بنا ہوا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی جھاڑو بونے میں ان کے رزق لگا ہوتا ہے نا، دودھ بھی سپلائی ہو رہا ہے، سبزیاں بھی سپلائی ہو رہی. ہوا یہ تھا کہ ہماری اس واقعہ سے پہلے 900 بنگالی سپاہی جو انڈر ٹرین تھے وہ چلے گئے تھے. یہ ہماری بچت کی پہلی وجہ. اگر بائی چانس وہ ابھی نہ پاس آؤٹ ہوتے، وہ نئے سپاہی ہوتے ہیں ینگ، تو ان کا تو جذبہ اور ہوتا ہے نا، وہ تو مجیب الرحمان کے ساتھ ہوں گے، تو ہم نہیں بچ سکتے تھے. کیونکہ جو ہمارے ساتھ 4 بنگالی افسر تھے وہ تو پڑھے لکھے تھے نا، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو ماریں. تو ہم وہ 3 تلہ میں چلے گئے، ہمیں انہوں نے چھپائے رکھا اور وہیں کھانا آ جاتا تھا. پھر ایک دن ایک کوئی بنگالی افسر آ گیا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا. اس نے ہمیں اغوا کر لیا. وہ کہتا تھا میں نے ان کو ہندوستان لے جانا ہے. اب یہ ڈر گئے، انہوں نے ہمیں اس کے حوالے کر دیا. وہ ہمیں لے کر ساتھ ہی پدہ ریور تھا، زیادہ دور نہیں تھا، جو بڑا دریا ہے،
اس کے پرلی طرف مرشد آباد تھا، جو ہندوستان کا بنگال کا، یہ مرشد آباد مسلم بنگال کا کیپٹل بھی رہا۔ وہ ایک کشتی اس نے منگائی اور اس میں ہم نے پانچوں کو بٹھا کر اس نے کہا میں لے جاتا ہوں ان کو نا۔ جب دریا کے تقریباً درمیان میں پہنچے ہیں تو اتنی دیر میں وہ سارے گاؤں والوں کو ارد گرد اطلاع مل گئی کہ وہ تو 5 PSP افسر اغوا ہو رہے ہیں۔ وہ بندوقیں لے کر 303 ہماری فیور میں دریا کے کنارے آ گئے اور اس کو دھمکی دی اگر تم نے اب ایک قدم آگے تو ہم یہاں سے اڑا دیں گے۔ وہ جو کیپٹن تھا نا جو پستول پر ہمیں لے جا رہا تھا، اس کو مجبوراً کشتی واپس لانی پڑی۔ یعنی انہوں نے ہماری بچاؤ کی، اللہ تعالیٰ دیکھے کس طرح بچاؤ کرتا ہے۔ ہم پھر واپس آ گئے، پھر وہ 3 تلے میں رہنے لگے۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ ایسی بات نہیں تھی، اتنے بھی جذبات خراب نہیں تھے، وہ جذبات کئی وجہ سے خراب ہوئے۔ تو اس طرح انہوں نے ہمیں بچایا۔ پھر 2-3 بار 10 اپریل کو پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، پھر مکتی بانی بھی آ گئے انڈیا کے، اور ہم ان کے مکتی بانی کو بارڈر سیکورٹی فورس، ان کے بندے تھے کوئی 5, 10, 15، وہ آ گئے ہماری اکیڈمی میں اور ہمیں اغوا کر کے رات کو انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے۔ اب کہاں لے جائیں گے پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کافی زیادہ تھے تو ان کو رات کا وقت تھا، وہ گاؤں والوں کو بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ وہ دن کے ٹائم میں تو انہوں نے ہماری بچت کر دی تھی۔ جب دریا کے کنارے لے گئے تو چاند تھا، ہلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی، تو ہم نے لاشیں دیکھیں۔ ہم نے کہا انہوں نے یہاں ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اتنی دیر میں ایک بڑی کشتی آتی ہے تو وہ ہمیں کشتی میں سوار کر دیتے ہیں اور دریا کے پار دوسری طرف مرشد آباد میں چلے جاتے ہیں۔ انڈیا پہنچ گئے ہم۔ اس طرح ہم انڈیا پہنچ گئے تو وہاں ان کی بارڈر سیکورٹی فورس نے ہمیں، پولیس نے پکڑ کے جیل لے گئی، وہ علیحدہ قصہ ہے۔ لیکن یہ ہمارے اغوا کا صحیح واقعہ ہے 10 اپریل کو۔ یہ پھر آرمی آ گئی ادھر، پھر یہ جو 4 پولیس افسر بنگالی تھے یہ پھر بعد میں ٹیک اوور کر لیا تھا نا ٹکا خان یا کس نے، وہ حالات کچھ ٹھیک ہو گئے تھے تو وہ چاروں بنگالی بھی افسر آ گئے، انہوں نے ٹریننگ لی، ہم تو انڈیا جیل میں تھے، پھر وہ ٹریننگ کر کے چلے گئے۔ پھر بعد میں یہ اپریل میں واقعہ ہوتا ہے، لڑائی آپ کی 17 دسمبر کو ہوتی ہے نا۔ تو ہم سول قیدی تھے، ہم جنگی قیدی نہیں تھے، ہم سول قیدی تھے، جنگی قیدی نہیں تھے۔ جنگی قیدی آپ کے بنتے ہیں 17 دسمبر کو جو، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہنا کہ پاکستان آرمی ہار گئی تھی، ایسی بات نہیں تھی، سیاسی غلطی ان کی تھی۔ اس کی وجہ سے جو پبلک کا امیج تھا وہ نیچرلی وہ انڈیا اور مکتی بانی ان کے، اصل میں یہ تو مودی نے خود مانا ہے کہ میں وہاں جا کے لڑا ہوں۔ یہ پاکستانی فوجیوں کی وردیاں پہن کر نا ظلم بھی کرتے تھے اور بتاتے تھے یہ پاکستانی کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھے، بہت کچھ کرتے رہے، ان سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں، پاکستان آرمی اتنی ظالم بھی نہیں تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کیونکہ ان کو آرمی کے خلاف جذبات تو تھے کہ انہوں نے ہمیں حکومت نہیں دی اور یہ مجیب الرحمان کو حکومت ملنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے یہاں کہہ دیا تھا کہ میں ٹانگ توڑ دوں گا، شاید قصوری صاحب صرف گئے تھے وہاں ایک اجلاس میں، وہ کہا کرتے ہیں میں اکیلا گیا تھا۔ تو وہ نیچرلی سیاسی مقاصد تھے، تم ادھر ہو جاؤ، مجھے ادھر حکومت مل جائیں گے، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، یہ تو صحیح بات ہے۔ تو ایکچولی انہوں نے کیا کیا ہے بنگالیوں نے، جو انڈین آرمی تھی نا، جہاں جہاں پولیس کی ہماری آرمی کی پوزیشنیں تھیں نا، یہ پوزیشن ہے نا، تو یہ وہ انڈین آرمی یہ ان کو وہاں سے فوجیوں کو اٹھا کر ایسے بیک سے لے جاتے تھے، بنگالی ان کو رستہ بتا دیتے۔ وہ پاکستانی فوج سے لڑنے کے میں مقابلہ نہیں کرتے تھے، نہ کر سکتے تھے، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بنگالیوں نے انڈین فوجیوں کو کندھوں پر اٹھا کر پیچھے سے لے جا کر ڈھاکہ تک پہنچا دیا، پھر وہ سرنڈر کرنا پڑ گیا، لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کس کے لیے لڑیں گے؟ پرابلم وہاں ہو جاتا ہے۔ فوج لڑتی ہے عوام کے ساتھ، اور عوام فوج کے ساتھ ہوں تو فوج لڑتی ہے۔ وہاں عوام کی بغاوت ہو گئی تھی، فوج کا لڑنا بیکار تھا، تو وہ میں اس کو فوجی شکست بھی نہیں کرتا، یہ بھی سیاسی شکست کا حصہ تھا جو ہمارا ہوا۔ ہماری فوج اتنی بھی لوگ غلط، اور انہوں نے اتنے قتل و غارت بھی نہیں کیے جتنے ہندوستانی فوجیوں نے پاکستانی وردی پہن کے جو ظلم کیا ہے، وہ ان کو دکھانے کے لیے بنگالیوں کو کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ بھئی یہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر رہے تھے، انہوں نے جا کے ظلم کیا کرنے تھے۔
تو ہمارے ساتھ بہت ساری سزائیں ہوئی اور بیسیکل کیس اگرتلہ کیس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھے. ابھی بھی ہم کتنے نیب میں کیسز، یہ تو 1000 سال تک چلتے رہیں گے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو 10 دن میں ختم کریں تاکہ آگے فیصلے جائیں، قوم آگے جائے. اب روز ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں آپس میں جنگ و جدل رہتا ہے، وہی کیسز، وہی کہانیاں. یار قومیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہمارے ساتھ مشہور وہاں ہوا، اور وہ جس رات لے کے گئے تو میرے پاس پھر قرآن کی کتاب تھی، وہی کتاب، وہ ابھی بھی میرے پاس وہ کاپی ہے. پھر جیل میں ہم سٹڈیز کرتے رہے اسلامک سے، وہاں موقع ملا پھر وہ سارا اسلامک لٹریچر، اسلامک ہسٹری، قرآن کو پھر پڑھنے کا موقع ملا.